ایک وقت کی بات ہے، ایک پہاڑی علاقے میں تین دوست رہا کرتے تھے۔ ان کے نام اقبال، وحید اور سلیم تھے۔ تینوں بچپن کے ساتھی تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ ان کا گاؤں چھوٹا مگر خوبصورت تھا، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لیکن ان تینوں کا خواب بڑا تھا، امیر بننے کا، شہروں میں اپنا نام بنانے کا اور آرام دہ زندگی گزارنے کا۔ اقبال سب سے ہوشیار اور چالاک تھا، وحید مضبوط اور دلیر، جبکہ سلیم نرم دل اور عقلمند تھا۔ تینوں ہر وقت کچھ نیا کرنے کی سوچتے رہتے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بوڑھے بزرگ بابا غلام نے گاؤں کے بچوں کو پرانی کہانیاں سناتے ہوئے ایک راز کی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں، پہاڑوں کے اس پار ایک پراسرار وادی ہے جس میں ایک چھوٹا سا غار ہے۔ اس غار میں سونا دفن ہے، لیکن اسے صرف سچے دل، اتحاد اور ہمت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تینوں دوستوں ہیں کہ دل میں گھر کر گئی۔ جیسے ہی بزرگ نے بات مکمل کی، اقبال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وحید اور سلیم کی طرف دیکھا اور تینوں نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا، ہم سونا تلاش کریں گے۔ سفر کا آغاز اگلی صبح، تینوں دوست کچھ ضروری سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، پانی، ایک پرانا نقشہ جو بابا غلام سے چرایا تھا، اور ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ پہاڑوں کا راستہ مشکل تھا، مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ وہ ایک گہری کھائی کے سامنے آ گئے۔ اقبال نے ایک لمبا بانس درخت سے کاٹا اور اس کی مدد سے سب نے کھائی پار کی۔ دوسری رات ایک جنگلی ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر وحید نے اپنی طاقت سے اسے بھگا دیا۔ سفر میں سلیم کی ذہانت کئی بار کام آئی۔ ایک دن وہ راستہ بھول گئے تو سلیم نے ستاروں کے سہارے دوبارہ صحیح سمت کا تعین کیا۔ راستے میں تینوں نے کئی بار ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کیا۔ خاص طور پر اقبال لالچ میں آ کر کئی بار دوستوں پر غصہ نکال دیتا، مگر سلیم ہمیشہ صلح کرا دیتا۔ پراسرار وادی 5 دن کے مسلسل سفر کے بعد آخر کار وہ اس وادی میں پہنچے جس کا ذکر بابا غلام نے کیا تھا۔ وادی خوبصورت مگر سنسان تھی۔ درمیان میں ایک پرانا سا درخت کھڑا تھا جس کے نیچے ایک چھوٹا سا غار نظر آ رہا تھا۔ تینوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اقبال نے آگے بڑھ کر غار کا جائزہ لیا۔ دروازہ بہت پرانا اور زنگ آلود تھا، مگر اندر جانے کا راستہ کھلا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر سلیم نے ایک مشال روشن کی جو وہ ساتھ لائے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کے قدم ایک سنہری چمک پر رک گئے۔ ایک کونے میں سونے کے زیورات اور پرانے برتن رکھے ہوئے تھے۔ تینوں حیران رہ گئے، آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ سب ہمارا ہے، اقبال چیخا۔ ٹھہرو، سلیم نے کہا، بابا غلام نے کہا تھا کہ یہ خزانہ صرف اتحاد اور سچے دل والوں کے لیے ہے۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مگر اقبال کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ فوراً سونا بوری میں بھرنے لگا۔ وحید بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ سلیم نے انہیں روکا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ تب اچانک غار ہلنے لگا، زمین کانپنے لگی اور ایک دیوار خود بخود کھسک کر دروازے کو بند کرنے لگی۔ بھاگو، سلیم چلایا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ غار میں قید تینوں دوست اب غار میں قید ہو چکے تھے۔ مشال کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ اقبال اور وحید پچھتانے لگے۔ سلیم نے خاموشی سے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، شاید اس غار میں کوئی راز ہے۔ ہمیں آپس کی دشمن ختم کرنی ہوگی۔ تینوں دوست بیٹھ گئے اور اپنے دل کی بات کی۔ اقبال نے اپنی غلطی مانی، وحید نے سلیم سے معافی مانگی۔ تب غار کی ایک دیوار پر روشنی سی لہر دوڑ گئی اور ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، یہی تھا راز۔ اتحاد دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئے۔ واپسی کا فیصلہ باہر آتے ہی ان کے سامنے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ وہ بابا غلام تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم لوٹ آؤ گے۔ مگر کیا سیکھا تم نے؟ اقبال بولا، ہم نے سیکھا کہ لالچ تباہی ہے، دوستی، اتحاد اور نیت کی سچائی ہی اصل دولت ہے۔ بابا غلام نے انعام کے طور پر انہیں سونے میں سے تھوڑا حصہ دیا اور کہا، یہ کافی ہے ایک نئی شروعات کے لیے۔ نئی زندگی۔ تینوں دوست گاؤں لوٹے اور سونے کو فضول خرچی میں اڑانے کے بجائے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ سلیم نے ایک اسکول کھولا، وحید نے گاؤں میں اناج کا گودام بنایا اور اقبال نے لائبریری قائم کی۔ گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ اب وہ امیر تو تھے، مگر اصل دولت ان کی دوستی، عقل اور سچائی تھی۔ اخلاقی سبق: لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچی نیت، دوستی، اتحاد اور ہمت سے ہر خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔